کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے نا ملک بدر کیا جائے، کیونکہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں سے کم مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے طرح طرح جو ہے نا الزامات لگا رہے ہیں۔ پرسوں سے سعد رضوی صاحب کو جنازے میں جاتے ہوئے لاہور میں ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ ابھی شیخ رشید نے حکم دیا ہے تو پہلے بھی اسی کے حکم کے نیچے وہ گرفتار ہوئے تھے۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جی، یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا دل ہے کہ یہاں پر ناموس رسالت پہ کام نہ کیا جائے۔ میرے خیال میں حکومت کو ایسی کمزور معاہدے کی ضرورت نہیں کرنی کہ ایک جتھا آئے اور وہ لوگ بیٹھے اور یہاں اسلام آباد کو بند کرے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سپیک سے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علم خان۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ریسنٹلی شیخ رشید صاحب نے جو تحریک لبیک کے لیڈر ہے سعد رضوی صاحب کی جو گرفتاری کے احکامات کیوں جاری کیے ہیں، اور آج کا جو دھرنا ہے، یہ جو روڈز بند ہے، ٹریفک ہے، اس کے ذمہ دار کیا خود شیخ رشید صاحب خود ہیں یا تحریک لبیک والے؟ تو آئیے چلتے ہیں، عوام کی رائے لیتے ہیں۔ یار میں بحیثیت ایک پختون اور میں بحیثیت ایک پاکستانی، تو ملک میں پہلے سے جو ہے نا افراتفری ہے، کرونا ہے، کاروباری طبقہ جو ہے نا وہ ذلیل ہو رہے ہے، ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہے، کوئی کس وجہ سے کوئی کس وجہ سے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے تھا کہ فرانس کے سفیر کو، میں بحیثیت مسلمان فرانس کے سفیر کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی حیثیت سے میں شیخ رشید صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو جو ہے نا ملک بدر کیا جائے، کیونکہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں سے کم مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے طرح طرح جو ہے نا الزامات لگا رہے۔ اب یہ ہے کہ اب کل جو ہے نا ہم آ رہے تھے پینڈی راجہ بازار سے، تو راجہ بازار سے لے کے تقریباً ہم لوگ کمیٹی چوک تک پیدل آئے۔ پریشانی تو ہمیں ہو رہے، عوام کو ہو رہے، تو سیاسی لوگوں کے پاس تو اپنی گاڑیاں ہے، اپنا سہولت ہے، اپنے طریقہ کار ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا عوام جو ہے نا در بدر ہے، عوام ذلیل ہو رہے، عوام جو ہے نا اس ملک میں پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پہلے سے آلریڈی ہم لوگ پریشان ہیں، کاروباری طبقہ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سنسیبل فیصلے، اور ملک کے حکمرانوں کو تھوڑے سنسیبل فیصلے لینا چاہیے، تک عوام کا بھی تھوڑا جو ہے نا وہ سوچے۔ ابھی جگہ جگہ دھرنے ہیں، جگہ جگہ افراتفری ہے، تو یہ کیا بنے گا، اس ملک کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہم لوگ جو ہے نا سوچ رہے۔ ہمارا تو ذاتی مشورہ ہے کہ اگر حکمرانوں سے ملک نہیں چلا جا رہا ہے یا حکمران فیصلے نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوئی اچھی سی وہ سوچ تو عوام کو تو کم سے کم کوئی اچھی سوچ دو۔ نہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کے سفیر کو ملک بدر کریں، یا کوئی دوسرا حل ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم وہ موومنٹ کروا سکتے ہیں؟ یار بحیثیت اگر ہمارے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے وہ لوگ، اور ہم لوگ اتنے بھی برے ہو گئے کہ ہم ان کے سفیر نہیں نکال سکتے، کم سے کم کوئی اسٹینڈ تو بحیثیت مسلمان لینا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ کوئی اگر یہ غلط کر رہے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام تھا، اور یہ ہے کہ وہ مدینے کا ریاست بنا کے وہ جو ہے نا وہ دنیا کو ایک امن کا پیغام دے چکا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ یہ جو باہر جو لوگ ملک ہے، جو غیر مسلم لوگ ہیں، یہ ہمارے وہ مذہب کو چھیڑ رہے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ تقریباً تکلیف ہو رہے، عوام کو تکلیف ہے۔ بحیثیت وزیر داخلہ یا منسٹر یا پرائم منسٹر، ان کو بھی ایک بہت بڑا سٹینڈ لینا چاہیے۔ سر جی، جہاں تک پرسوں سے سعد رضوی صاحب کو جنازے میں جاتے ہوئے لاہور میں ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ ابھی شیخ رشید نے حکم دیا ہے تو پہلے بھی اسی کے حکم کے نیچے وہ گرفتار ہوئے تھے، کیونکہ شیخ صاحب آلریڈی وزیر داخلہ ہے، حکم بھی اس نے دیا تھا اور آج رہائی کا حکم بھی اس نے دیا ہے۔ تو وہی چور ہیں اور وہی جو ہے نا پولیس والے ہیں، ایک ہی چیز ہے، پورے کنٹری کو پرابلم اور ہیڈ ایک اور سب کی واٹ لگانے کے لیے یہی احکامات دیے جاتے ہیں، گرفتار کر لو چھوڑ دو، گرفتار کر لو چھوڑ دو۔ کیوں گرفتار کیا، نہ یہ ریزن کسی کو معلوم ہے اور نہ یہ کسی کو بتائیں گے، کھلا کیوں ہے یہ ریزن بھی کسی کو نہ بتائیں گے، اور میرے حساب سے تو شاید ان کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ ابھی نہ SOPs کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دنیا جہاں کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہے ہیں، کسی نے فیض آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے، کسی نے ترنول میں دیا ہوا ہے، ابھی نہ SOPs ہے، نہ کرونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم کو بیوقوف بنانے کی حالت ہے۔ بس کدھر سے بھی ہو، وہ عربی میں کہتے ہیں العوام کالانعام، عوام جو ہوتے ہیں جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، تو یہ لوگ حقیقت میں ہی ہم کو جانور سمجھ رہے ہیں اور ثابت بھی کر رہے ہیں، اور ہم ثابت ہو بھی رہے ہیں۔ جی،
یہ جو ٹریفک جام ہے فیض آباد کے دھرنا کی وجہ سے، میں بھی جب آ رہا تھا تو راستہ بند تھا، تو کیا اس کی ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے، شیخ رشید صاحب کو یا تحریک لبیک کو؟ دونوں کو، نہ ان کو اپنے مقاصد کا پتہ. یہ جو ہو رہا ہے نا کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، ارے میرے بھائی ذرا جاہلیت کی انتہا ہے، یہ دنیا داری ہے. تیرے سفیر کو نکالنے سے ان کی سوچ، ان کی فکر بدل جائیں گے. بس ہم بھی وہی ڈنڈا لے کر عوام جھنڈا اٹھا لو، سب آپ کے پیچھے ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ایک کوئی دوسرا حل ہے کیا؟ کوئی پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم جو ہے نا اپنا میسج پہنچا؟ کسی بھی چیز کو حل کرنے کی جو پلیٹ فارم ہوتی ہے یا جو بھی حل ہوتا ہے وہ بات چیت ہوتی ہے. بیٹھ جائیں ایک جگہ پر، بہت سے بڑے بڑے جگہ بیٹھ جائیں، بات کر کے ہٹ دیں. ابھی ہم جیسے عام لوگ، ابھی ہم کوہاٹ سے آئے ہیں، صحیح ہے نا، راستے میں بھی ذلیل ہوتے رہو. جہاں آپ کو ٹائم پر پہنچنا ہے ادھر بھی نہیں پہنچ پا رہے. تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ رپڑا ان کا ہے اور ذلیل درمیان میں ہم ہو رہے ہیں. تو بیٹھ کر جو بھی حل ہو، سعد رضوی صاحب صحیح ہو، گورنمنٹ صحیح ہو، اس سے ہم عام لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن کم از کم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. بس یہی کہنا ہے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جی، یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ان کا دل ہے کہ یہاں پر ناموس رسالت پہ کام نہ کیا جائے اور ناموس رسالت کی حفاظت نہ کی جائے. ناموس رسالت کی حفاظت کرنا ہمارے خون میں، ہمارے آئین میں، ہماری روح میں شامل ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا پاکستان، تو کہاں کا پاکستان، کہاں کی ریاست مدینہ؟ مجھے بھی بتائیں نا. 30 روپے کلو آٹا تھا جب چور تھے. جب یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار آیا تو 85 روپے کلو آٹا ہو گیا. 160 روپے کلو گھی تھا جب یہ چور تھے. جب یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار آئے تو 290 روپے ہو گیا. بھائی کس بات پہ کرتے ہیں؟ یہ سب ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہودیوں سے پیسے لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. یہ جو آج کل جو ٹریفک جام ہے اس کی وجہ سے، تو اس کی ذمہ وار کیا؟ دھرنے کے ٹوٹل گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کیونکہ ان کو عادت ہے دھرنے ڈالنے کی، حکومت سے کام کروانے کی. ابھی ان کی حکومت میں دھرنے آئے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. باقی تو دھرنے کے، تو وہ تو دھرنے سے حکومت بنی ہے، ان کو تو دھرنے سے پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دھرنے کے ذریعے تو حکومت میں آئے ہیں. ان کا تو ذریعہ ہی اور کوئی نہیں ہے. وہ سیاسی طریقے سے تو نہیں آئے، وہ دھرنے سے آئے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے وہ حکومت میں آئے ہیں. اور ان کے پاس کیا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے حل کیا ہے اس کا؟ کوئی حل ہے اس کا؟ یہی ہے کہ عمران خان ریزائن کر جائے، یہ ساری کابینہ جائے، چوروں کو، ڈاکوؤں کو پھر دوبارہ موقع دے. یہ ریاست مدینہ تو نہیں بنا، البتہ کوفہ بن گیا. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اس کی احکامات جاری کر دے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں یہ تو کوئی اور گیم چل رہا ہے کہ یا یہ میں سمجھوں کہ اس حکومت کے آخری دن ہیں، یہ بھی ہچکیاں ہیں، کیونکہ اس طرح ایک دم تحریکی اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے. یہ تو پاکستان میں چل رہا ہے اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی اور مسئلے ہو سکتے ہیں جو لوگ اٹھ گئے. ہاں، جو ٹریفک بند ہے دھرنوں کی وجہ سے، ٹریفک جو بند ہے، روڈوں پہ لوگ نکلے ہیں، تو اس کی وجہ کیا شیخ رشید ہے یا تحریک لبیک والے خود ہیں؟ تو یہ دونوں ہیں، دونوں کے درمیان تو ایک معاہدہ بھی ہے نا، تو دونوں ہیں. لیکن میرے خیال میں حکومت کو ایسی کمزور معاہدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک جتھا آئے اور وہ لوگ بیٹھے اور یہاں اسلام آباد کو بند کرے اور روڈوں کو بند کرے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے پاس اس کا نام لینے کی بھی جرت نہ ہو کہ یہ کیوں نہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ان ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا کسی کا نام نہیں لے رہے تھے کہ ایک مذہبی تنظیم نے. تو میرے خیال میں یہ دونوں، اور یہ عوام کے لیے بہت مشکلات ہیں. ویسے بھی ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار کو چلنے دے، پہیے کو چلنے دے. اگر پہیے رک گیا تو ملک ہی رک جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا. حل کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ حل یہ ہے کہ بس ملک میں امن ہو. امن ترقی کا راستہ ہے. اگر امن نہیں ہے تو ترقی نہیں ہوگی، اس کا امکان نہیں ہے. امن ضروری ہے، ڈسپلن ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ ہوں گے تو تب ملک آگے بڑھے گا، خوشحالی آئے گی. لوگوں کو سہولیات دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں عوام کو تعلیم دے، روزگار دے اور تعلیم کے اور علاج دے. یہ تینوں چیزیں بنیادی ذمہ داریاں ہر حکومت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آج تک کوئی بھی حکومت، خواہ وہ سیول ہو، خواہ وہ فوجی ہو، کوئی بھی حکومت اس بات پہ صحیح نہیں اتری. اور اس لیے ہر جگہ ہر دفعہ جو ہے نا تحریکی اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، یہی مسئلے چلتے ہیں.